وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 22، حصہ اول، درس نمبر 1014. آج کا موضوع، کیا ہم یقینی طور پر جنت جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضامندی کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیةً، پوشیدہ اور ظاہر. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے. سامعین کرام، 8 شرائط بیان ہو رہی ہیں، 8 صفات بیان ہو رہی ہیں جو عقل مند لوگوں کی ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے. یہ 8 صفات اپنا جائزہ لیں. اگر آپ میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ہیں اور اسی طریقے پر قائم رہیں. اگر نہیں ہیں تو اس کے لیے ارادہ کر لیں، کیونکہ آپ کا انجام جو ہے بہرحال بہتر ہونا چاہیے. اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے. تھوڑا سا اس جملے پہ غور کیجئے نا. اولئک، یہ لوگ جو ہیں، لہم، ان کے لیے، آخرت کا گھر ہے. آخرت میں ایک ہی سلامتی کا گھر ہے اور وہ جنت ہے. اس کا نام جنت ہے، اور وہ بیان بھی کیا جا رہا ہے آیت نمبر 23 میں. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم. تو دیکھیں، دوسرا تو کمر توڑ عذاب والا گھر ہے. ہم سب اجتماعی طور پہ، یہ بات مجھے کہنے دیں، اجتماعی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، غیر شعوری طور پہ، کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی یہ ہم نے غیر شعوری طور پہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ہماری زندگی اب ظاہر کے لیے گزر رہی ہے. ہماری نظر میں ظاہر ہے، ہماری باتوں میں ظاہر ہے، اور ظاہر 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 ظاہر. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اللہ 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 اللہ، یہ ہونا چاہیے. ہماری نظر میں اللہ ہونا چاہیے. کأنک تراہ
گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ہماری باتوں میں اللہ ہونا چاہیے، ہماری ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا گزشتہ درس میں صبر ابتغاء وجہ ربہم، اس تمام جو میں نے گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یعنی عام طور پہ چاہے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو چاہے آج کی بات ہو، انسان مومن جو ہے اس کو حالات ناموافق پیش آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر میں، اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے والد جو تھے وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ فرعون کی بیوی جو تھی، اس کا شوہر غلط کار تھا، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بیوی مومنہ تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، غرق ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب وہ ایمان نہ لائے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ تکلیفیں اور ایذا پہنچاتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چچا بھی حضور کے مشن کے خلاف ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ تو یہ مخالفانہ ماحول یہ پیش آ سکتا ہے آج بھی، کل بھی، اور آنے والے کل بھی، گزشتہ کل بھی اور آنے والے کل بھی ایسا رہے گا۔ یہ میں یعنی ویسے ہی جو لوگ ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کسی آزمائش اور تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم وليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں، ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیات ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی یہ خیال لوگوں کا غلط ہے۔ یہ میں آپ کو دیکھیں، اگر کچھ آیات قرآنی پڑھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی ایسے حالات ہیں۔ یہ کوئی پھولوں کی چیز نہیں ہے، نیکی کا راستہ کہ آپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ نہیں، آپ پہ آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن اتنی آپ تسلی رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کسی نفس پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ ٹھیک ہے، یعنی آئیں گی، لیکن یہ آپ کے راستے کے یعنی پھولوں کی ایک سیج بن جائے گی۔ حقیقی طور پہ، ظاہری طور پہ تو کانٹے ہوں گے، کانٹوں پہ آپ نے چلنا ہوگا، پتھروں پر، کانٹوں پر چلنا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کانٹے اور یہ سب پتھر اللہ تعالیٰ پھولوں میں بدل دے گا۔ تو رکاوٹیں، تکلیفیں، آزمائشیں یہ مومن کے گلے کا ہار ہوتی ہیں، اس کا زیور ہوتی ہیں۔ کبھی ان سے نہ گھبرائیں، بلکہ صبر ابتغاء وجہ ربہم، آپ میں یہ صفت ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں۔ شدید گرمی ہے اور تندور پہ ایک تندور نان بائی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں دو ہی سسٹم چل رہے ہیں آج کل۔ افغانی جو ہے عام طور پہ کھڑے ہو کے روٹی پکاتے ہیں، اور دوسرا لیکن ہوتی تو گرمی ہے، وہاں تو اے سی ویسی تو نہیں ہوتا۔ سخت گرمی کے موسم میں، شدید گرمی، تو وہ کھڑے رہتے ہیں، کیا آسرا ہوتا ہے۔ اب وہ اس میں گلہ مند بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پسینہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے کپڑا رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ مجھے رات کو جب میں جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں مزدوری ہوگی، میرے دن بھر کی مزدوری ہوگی، اور میرے بچے کھائیں گے، میں کھاؤں گا، خود جو ہے اچھا اس سے کرایہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، وہ بھی، ظاہر ہے
کوئی مطلب کاریگر ہوتا ہے وہ، تو کاریگر کو تو اچھی تنخواہ ملتی ہے، تو وہ سارے دن کی سختیاں یہ برداشت. یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ، زندگی میں ہم سب محنت کرتے ہیں اچھے مستقبل کی جو جھوٹا آپ کا اچھا مستقبل ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. ہر قسم کے حالات میں لوگ کام کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، یہ وہ. تو دیکھیں اللہ جو کہ ہماری منزل ہے، جو کہ ہمارا محبوب واحد ہے، تو وہ اس سے ملاقات کے لیے مومن جو ہے وہ وقت گزارتا رہتا ہے، تیاری کرتا رہتا ہے. اس کا منزل اللہ ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ تکلیفیں، یہ رکاوٹیں اس کے راستے میں، وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتا، محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے. مومن جو ہے اس کو کیا غرض، کوئی پتھر مار رہا ہے مجھے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بھوک ہے، رکاوٹیں ہیں. وہ تو ایک اللہ کی محبت میں مست ہو کے جاتا. تو یہ یعنی صورتحال ہے سامنے کا. مست تو مست ہونا چاہیے، اور یہ شدید محبت جب آپ پالیں گے اللہ تعالیٰ کی تو آپ پھر مست رہیں گے، اپنے حال میں مست رہیں گے. مومن جو ہے وہ پھر ایک دنیا الگ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا ہی میں ہوتی ہے، وہ الگ دنیا. سورہ فجر کی جو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے جو مومن استقامت اختیار کر لیتا ہے دین پہ اور ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ حسین بنا دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلے جاؤ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے مقبول بندوں میں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، میری خاص بندوں، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور زیادہ تو میں اس کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو آخرت کا کام ہے. نہیں، یہ دنیا کا سے شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو میں نے کہا ہے کہ اچھے یا برے عمل کی جزا یا سزا کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو برا عمل کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، اور سوچ و سمجھ پہ تالے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو یہاں سے شروع ہو گیا. ضلال بعید کا فتویٰ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، اولئک فی ضلال بعید. اسی طرح جو نیکوکار لوگ ہیں وہ جب اپنے یعنی راہ مستقیم پر استقامت دکھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت خوشی سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر درجات میں ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ منزل آ جاتی ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن، دل اس کا عرش الہی بن جاتا ہے. قلوبہم مصابیح الہدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں، وہ نور کے دائرے میں آ جاتے ہیں. افمن جعلنا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. سورہ انعام کی آیت ہے، 120 ہے یا 121 ہے جو بھی ہے. تو بھلا جو شخص جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے. کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو تاریکیوں میں ہو، جو ظلمات میں ہو؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہے. مومن اور لوگوں سے یہاں بھی ممیز ہوتا ہے، اگرچہ اس کے یعنی ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ظاہری طور پہ، کیونکہ یہاں تو پردے پڑے میں،
اور ایسا پتہ تو نہیں چلتا، نیتیں آتی ہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں، تو آخرت میں تو پھر پتہ چلے گا، پردے ہٹ جائیں گے، یہاں تو پردے ہیں، وہاں پردے ہٹ جائیں گے، تو وہاں تو ظاہر ہے پردہ۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تکلیف یعنی صبر ابتغاء وجہ ربہم پہ میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف، آزمائشیں، سختیاں، وَلَنَبْلُوَنَّ، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزمائش تمہاری کروں گا، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، میووں کی کمی سے، بھوک سے، پیاس سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت ان پر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اب یہ وہ بات ہے، قالوا انا للہ، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، سب اختیار بھی اللہ کا ہے، جو حالت پہنچتی ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، مومن پھر پکار اٹھتا ہے کہ جو بھی پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ غزوہ احزاب میں جب 10,000 مشرکین کا لشکر مسلح جتا آ گیا تو منافق اور مومنوں کے دو رد عمل تھے۔ منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کیا ہو گیا، ہم تو مر گئے، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا۔ مومنوں کا کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں، مطلب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مومن پہ جب سختی، تکلیف اور یہ آتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو وہ مومن کا رد عمل کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا، او کما قال۔ جب مومنوں نے وہ لشکر دیکھے تو ان کے چہرے کھل اٹھے، یہ محذوف ہے، اور انہوں نے پکار اٹھے، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا کہ تم پہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ دیکھیں یہ صبر ابتغاء وجہ ربہم پہ میں بات کر رہا ہوں۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور حال یہ ہے کہ تم پر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے مومن ہو گزرے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم الباساء، سختیاں آئیں ان پہ، تکلیفیں آئیں، اور ان کو خوب ہلایا گیا، مصیبتوں اور تکلیفوں میں خوب اس کو ہلایا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ میں نے آپ کو کہا کہ مخالف حالات، مومن اس سے گھبراتا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ سختی، تکلیف، آزمائش، اس کے انتظار میں رہتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا تیار ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا دیکھیں جد و جہد کی جگہ ہے۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ تو یہ دنیا تو کوشش کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ تعالیٰ اپنے طالبین کو فرما رہے ہیں کہ اے انسان،
اے میرے طالبوں، تم میری ملاقات کے لیے جو جد و جہد کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو، خوب تکلیفیں برداشت کرتے ہو، بس اگر تم نے ایسا کیا تو یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، فملاقی۔ تو دیکھیں یہ صبر ابتغاء وجہ ربہم، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، جو ان پہ پیش آتا ہے تو صبر کرتے ہیں، تکلیف مصیبت اس پر صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کا نظام قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، رابطے میں رہیں، عہد و پیمان کی تجدید کرتے رہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ پورا فلسفہ نماز فلسفہ ہے، اور مومن کی معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ وَأَنفَقُوا، پھر یہ خرچ کرتے ہیں جو میں نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پہ بھی اور ظاہر طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ تمام باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، صفات، اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ انفقوا، خرچ کرتے ہیں، مما رزقنا، جو میں نے ان کو دیا ہے۔ تو کیا انسان کو اب یا عام طور پہ یہ ہم لوگ جو خرچ کرنے سے مراد صرف مال کا خرچ سمجھتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہم پہ جو نعمتیں ہیں وہ صرف مال، روپیہ پیسہ ہے؟ نو، ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارے پاس قوتیں ہیں، ہمارے پاس قوت گویائی ہے، قوت بیان ہے، اور مال و دولت بھی ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنے کا مطلب آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو خرچ کرنا ہوگا۔ دنیا میں بھی دیکھیں عام طور پہ ہم ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو انتہائی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ تو مثال کے طور پہ آپ اہل و عیال ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں اور بیوی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ سب سے پہلے جب کام پہ جائیں گے تو پہلے سودا لائیں گے، خرچ کریں گے گھر کے لیے، پھر جو بھی ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، جو بھی رہائش ہے، جو بھی ہے، بجلی کی بل ہیں، گیس کی بل ہیں، وہ آپ خرچ کریں گے جس طرح بھی ہو۔ تو انسان ضروریات کے لیے اپنی خرچ کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں یہاں دنیا ایک بازار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سودا مل رہا ہے، یہاں نور کا سودا ہو سکتا ہے، آپ نور حاصل کر سکتے ہیں، دل کو نورانی بنا سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو خرید سکتے ہیں۔ دینا کیا ہوگا؟ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ خرچ کریں۔ پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یعنی پوشیدہ طور پہ ظاہر، یعنی جیسے بھی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو۔ دنیا ایک بازار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سودا بکتا ہے، یہاں جنت کا سودا ہو سکتا ہے۔ دینا کیا ہوگا؟ تو پھر اس آیت کی طرف جائیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو ایک طرف خریدار ہے اور دوسری طرف بیچنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ خریدار ہے،
مال اور جان. بس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مال اور جان جو بھی ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا مت سمجھو، میرا سمجھو، اور اس میں سے خرچ کرو جہاں بھی. تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ تو ہم گمراہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے ہمارے گرد، جو ظاہر کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس میں فائدہ سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی خرچ نہیں کرتا عام طور پہ. اس کو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو نقصان سمجھتا ہے. اور یہ منافق کی علامت ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. منافق جب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پہ کہیں دینا پڑ گیا مجبوری کی، تو کہتا ہے یار چلو دے دو، میرے پاس تو 1 کروڑ روپے ہیں، اس کو دے دو، 500 روپے اس کو دے دو. گئے، بس یہ تو گئے، 500 روپے دیے، گئے، ختم ہو گئے. یہ منافقانہ علامت ہوتی ہے. بہرحال تو انفقوا مما رزقناہم. اور مومن جو ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میں نے مختصر یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے تو سودا کر لیا ہے اللہ سے مال و جان کا. تو جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فارسی کا شاعر ہے، شاید مولانا روم ہے یا جو بھی ہے، کہتے ہیں ہرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا. جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرو، اللہ کا سمجھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. در راہ او، کیوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو. وہ جو چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب محبوب چیز ہمیں مال بھی ہے اور جان بھی ہے، اور یہی 2 چیزیں ہم خرچ کرنے سے کتراتے ہیں. درس قرآن سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. بعض اوقات میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے نا درس کا، تو اس کو بعض اوقات میں کسی کو ایڈ کر لیتا ہوں اس میں، اور اس سے کہتا ہوں یعنی بنا پوچھے ایڈ کر لیتا ہوں، پھر اس کو کہتا ہوں کہ میں نے تو بعض اوقات ایسا رسپانس، یار ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، کیوں تم نے ایڈ کر لیا. ایسا رجحان ہے، اور یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ معاشرت تمام. فضولیات میں تو یہ ہمارے پاس کافی وقت ہے فضول چیزوں کے لیے. آپ دیکھ لیں زندگی ہماری فضول ہے من حیث یعنی اجتماعی طور پہ. چلے اس پہ میں بات کرتا ہوں ایک اگلے درس میں، تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. جی ترجمہ سنا دیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا جو میں نے ان کو دیا ہے پوشیدہ یا ظاہری طور پہ. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور
وہ برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔